ایرانی دارالحکومت میں متعدد دھماکے سنے گئے ہیں۔ جی میرا خیال ہے کہ یہ ان سم ویز ان ایکسپیکٹڈ ہے، لیکن ریپیٹیشن ہے اس بات کی کہ اسرائیل نے ایک دفعہ پھر جو نیگوسیشن ہو رہی تھی جنیوا میں ان کو سبوٹاج کیا ہے، اور اگر ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ امریکہ اور ایران کسی معاملہ طے ہو جائے گا یا کسی ڈیل کی طرف انچنگ کر رہے ہیں، تو انہوں نے یہ شروعات کر سمجھیے اس کو ٹوٹلی سبوٹاج کیا ہے آن گوئنگ نیگوسیشنز کو، اور اسرائیلی اپنے لوگوں سے بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ محفوظ پناہ گاہوں میں چلے جائیں، کیونکہ وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ ایران ابھی نہیں تو ان سم ٹائم ریٹیلیٹ کرے گا اور ہٹ بیک کرے گا۔ اور میرا خیال ہے کہ جو اب کانورسیشنز ہو رہی تھیں وہ سبوٹاج ہو گئی ہیں۔ یو ایس بہت ڈیفیکلٹ پوزیشن میں آ گیا ہے، کیونکہ ظاہر ہے ایک بہت اسٹرانگ زیونسٹ لابی ہے یو ایس میں جو اسرائیل کے دفاع کے لیے کسی حد تک بھی جاتی ہے، اور جب یہ غزہ کے ساتھ اسرائیل کانفلکٹ میں تھا تب بھی وہ تواتر کے ساتھ کوشش کرتا تھا کہ امریکہ اس کا ڈائریکٹلی حصہ بن جائے۔ انہوں نے 2 دفعہ امریکہ کو اس جنگ میں گھسیٹنے کی کوشش کی تھی، ایک دفعہ امریکہ روپن بھی ہو گیا تھا، اسرائیل کے جواب کے بعد وہ اوور نائٹ میڈیٹر بن گیا تھا۔ میں سمجھتی ہوں اتنی ہی کرٹیکل ٹرائی اینگولر سچویشن ہے، اور ابھی تک تو اسرائیل امریکہ کو ایگ آن کر رہا تھا، اس کو سمجھے بار بار پش کر رہا تھا کہ وہ ایران پر اٹیک کر دے۔ جب امریکہ کی طرف سے یہ اٹیک نہیں ہوا، کانورسیشن شروع ہو گئی، امریکہ کے اندر یہ بحث شروع ہو گئی، وہاں کے ٹاپ جنرل یہ کہنے لگے کہ شاید امریکہ کے لیے یہ صحیح نہیں ہوگا، اور جو ڈیموکریٹس تھے وہ یہ کہنے لگے کہ امریکہ اپنے ہی لوگوں کو ہارمز وے میں لا رہا ہے۔ حالانکہ اسرائیل کو پلیز کرنے کے لیے امریکہ نے ملٹری بلڈ اپ کیا تھا ایران کے ارد گرد، جو 2003 کے بعد سب سے بڑا ملٹری بلڈ اپ ہے، یعنی جب انہوں نے عراق سے حملہ کیا تھا اس کے بعد۔ لیکن اسٹریٹ آف ہارمز اور دیگر چیزیں جو روک رہی تھی امریکہ کو، اس پوری صورتحال کو سبوٹاج کرنے کے لیے اسرائیل نے یہ حملہ کیا ہے۔ ایک تو جنگ میں سے توسیع ہوتی ہے، غزہ سے سمجھیے فوکس ہٹتا ہے، اور امریکہ ایک بڑی بند گلی میں چلا جاتا ہے کہ اگر وہ اسرائیل کی مدد کرے تو بھی مشکل اور مدد نہ کرے تو بھی مشکل۔ اور اب امریکہ کا کیا کردار ہوگا؟ کیا وہ یہ جنگ رکوائے گا یا وہ اس جنگ کا حصہ بنے گا؟ ڈٹرمن کرے گا کہ یہ آگے کیسے چلتی ہے۔ ایران سے تو بھی یہ نہیں کہا گیا ہم پہ حملہ ہوا ہے، لیکن جو ڈیفینس منسٹر ہیں اسرائیل کے انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ ہم لمیٹڈ اسٹرائکس کریں۔ میرا خیال ہے بہت پریکیریس، بہت ڈینجرس سچویشن ہے، اور ایٹ اے ٹائم جب دیکھیے بھی پاکستان اور افغانستان بھی اس وقت حالت جنگ میں ہے، تو یہ خطہ تو اٹس لائک اپ ان فلیمز ان سم ویز۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ ایران کے ایک طرف پاکستان اور افغانستان جو ہے ان کے بیچ میں ایکسچینج آف فائر ہے، اور اب ایران پہ ڈائریکٹ حملے ہو رہے ہیں۔ اگر اسرائیل اس حملے کا بھی حصہ تھا جو پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں ہو رہا ہے کسی طور انڈیا کی کنورجنس کی وجہ سے، تو یہ تو بائی ڈیزائن مجھے لگ رہا ہے کہ خطے کو مزید انسٹیبل کرنے کا یا اپنے اہداف حاصل کرنے کا بڑا ہی سخت اور مشکل رویہ اپنایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے ہما صاحبہ، آپ کیا سمجھتی ہیں اگر امریکہ اسرائیل کی حمایت کرتا ہے تو خطے میں جنگ بڑھ جائے گی؟ ظاہر ہے جی بڑھ جائے گی۔ اب ہمارا سب کا فورگون کنکلوژن یہ تھا کہ ایران ول ناٹ گو ڈاؤن وداؤٹ اے فائٹ، اور آپ نے ایران کو بھی کونے میں کر دیا ہے نا۔ اگر آپ کسی کے ملک پر حملہ کر دیں گے تو وہ جواب تو دے گا نا، جبکہ وہ نیگوسیشنز کے لیے تیار ہے، کمپرومائزز کے لیے تیار ہے، جنیوا میں ایک ٹیم بیٹھی ہوئی ہے، اور اس سب کو برائے طاق رکھ کے آپ نے ایک ڈائریکٹ اٹیک کر دیا اس ملک پہ۔ تو آپ بتائیے کہ کیا صورتحال ہے؟ صورتحال تو مخدوش ہے، اور اسے کوشش کی گئی ہے اس حد تک پہنچانے کے لیے۔ بہت شکریہ۔ ٹھیک ہے، ماہر بین الاقوامی امور ہما بقائی صاحبہ ڈان نیوز کو وقت دے رہی تھی۔